خاندان کو چھوڑ کے جاتا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ کے جاتا ہے، اہل خانہ کو چھوڑ کے جاتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے جاتا ہے اور قبر میں تنہائی کو پاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز وحشت قبر کو ہم بیان کریں گے۔ یہ مرنے والے کی پہلی رات، یعنی جب کسی متوفی کو قبر میں پہلی رات آئے تو نماز مغرب اور عشاء کے درمیان، جو اس کے بعد میں پڑھی جائے گی، مغرب اور عشاء کے بعد میں پڑھی جائے گی۔ اور نماز وحشت قبر 2 رکعت ہے۔ اس کیوں پڑھی جائے گی؟ اس لیے کہ مرنے والے کو قبر میں انتہائی وحشت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ خاندان کو چھوڑ کے جاتا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ کے جاتا ہے، اہل خانہ کو چھوڑ کے جاتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے جاتا ہے اور قبر میں تنہائی کو پاتا ہے۔ تو اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے جب پریشانی ہوتی ہے تو معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں، یا پھر بعض دفعہ انسان فشار قبر میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کچھ ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، اور یہاں تک فشار قبر میں ہے کہ جب فشار قبر اللہ نہ کرے کسی مرنے والے کو ہو جائے تو دائیں کی پسلیاں بائیں چلی جاتی ہیں اور بائیں کی پسلیاں دائیں چلی جاتی ہیں، قبر تنگ ہو جاتی ہے۔ تو ان تمام معاملات کے لیے نماز وحشت قبر، پیچھے جو لوگ ہیں، ورثاء ہیں، رشتہ دار ہیں، دوستان ہیں، ان کو ہے، ان کے لیے روایت میں ملتا ہے کہ وہ اس نماز کو پڑھیں۔ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کریں کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں نماز وحشت قبر قربتاً الی اللہ۔ الحمدو کے بعد آیت الکرسی کو پڑھیں اور ہم فی خالدون تک پڑھیں، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں الحمدو کے بعد 10 دفعہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یعنی سورۃ القدر کی تلاوت کریں اور دعائے قنوت پڑھیں۔ دعائے قنوت پڑھنے کے بعد نماز کو تشہد سلام کے بعد ختم کریں اور دعا مانگیں کہ اللہم ھذا، پروردگار اس جو میں نے یہ پڑھا ہے، میری اس نماز کا ثواب جو ہے فلاں بن فلاں کی روح کو ایصال فرما۔ تو معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کی اس نماز پڑھنے سے اس کی جو وحشت قبر ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ انسان کی وہ جو پہلا قدم ہے جو دنیا کو چھوڑ کے آخرت کی جانب بڑھ رہا ہے تو وہ انتہائی آسانی میں ہوگا۔ اور معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے لیے پڑھیں گے تو کل کو آپ کے لیے بھی یہ نماز پڑھی جائے گی۔